الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة السيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف لله تعالى لله تعالى عزیزان محترم اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے معبود دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے آج ہم یہاں پر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس بیان کو سماعت فرمائے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے اور ٹی وی ڈی آر کے ذریعے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو سنیں گے یا سنیں گی وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل جو کچھ میں سنوں گا یا سنوں گی اس کو یاد رکھوں گا یاد رکھوں گی اس پر خود بھی عمل کروں گا عمل کروں گی اور نیکی کی دعوت کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل عزیز محترم آج آپ کی خدمت میں ملفوظات پیر محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گمکولوی فاروقی رحمت اللہ علیہ اس کا نواں حصہ پیش خدمت ہے جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کیا جائے کیونکہ جس کا تعلق رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب
قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرماتے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 اس کی آخری آیت مقدسہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، حضرت بڑے واضحانہ انداز میں اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، جو ہماری راہ میں قدم کو بڑھاتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کو مل جائیں، جو ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کی دنیا میں بسانے کے لیے دونوں جہانوں میں ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، ہماری طرف آنے کے جتنے راستے ہیں ہم وہ راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے، ڈاکٹر صاحب یہ تو عام سا ترجمہ ہے، بلکہ ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رب عز و جل جس پر مہربان ہو جائے، رب عز و جل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنے قدم کو بڑھائیں تو صحیح، ہم کوشش کریں تو صحیح، اپنے دل کی دنیا کو رب ذوالجلال کی محبتوں سے بسانے کی کوشش کریں، رب ذوالجلال ہمیں اپنی محبتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک چھوٹی سی بات کو عرض کر دیں، حضرت کے دعا بھی فرمایا کرتے تھے، تو یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، اللہم اجعل حبک وحب حبیبک احب الی من نفسی وسمعی وبصری وقلبی وفؤادی واہلی ومالی ومن الماء البارد للعطشان۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی اور اپنے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما، بلکہ اس سے زیادہ محبت عطا فرما، جتنی محبت، جتنی احب الی من نفسی وسمعی، جتنی محبت مجھے اپنی جان سے ہے، مجھے اپنی سماعت سے ہے، اپنی بصارت سے ہے، اپنی دل و جان سے ہے، یہی نہیں جتنی محبت مجھے اپنے اہل و عیال سے ہے، اور جتنی محبت ایک آدمی کو پیاس لگ رہی ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو، اور جتنی طلب اس کو ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، اے اللہ اس سے زیادہ مجھے تو اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما۔ میں نے عرض کیا، حضور کیا اتنی محبت جائز ہے کہ انسان اپنے بچوں سے بھی محبت شدید کرے، ماں باپ سے بھی محبت شدید کرے، مال سے بھی، منصب سے بھی، مقام سے بھی شدید محبت کرے؟ آپ نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب، إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی سماعت اور بصارت سے، یہ جو شدید محبت ہے یہ جائز ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب مال سے محبت کتنی ہو؟ میں نے عرض کیا حضور آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مال کو ہاتھ میں رکھنا یہ بھی جائز، مال کو ہاتھ میں رکھنا یہ بھی جائز، مال کو جیب میں رکھنا یہ بھی جائز، لیکن مال کو دل میں رکھنا یہ ناجائز، کیونکہ مال کے بغیر دنیا کی گاڑی چلتی نہیں۔ لباس پہننا ہو، حج کرنا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، کسی مسجد یا مدرسہ یا کوئی رفاہی ادارہ بنانا ہو، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو مال کی محبت ہو، لیکن مال دل کے باہر ہو، دل کے باہر ہو، ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، تو یہ مال کی محبت اور مال یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ دل میں جگہ بنا لے تو یہ دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے جب تک پانی کشتی کے باہر ہوتا ہے، کشتی کے اندر داخل نہیں ہوتا، کشتی اس سے فائدہ اٹھاتے رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا مال کا ہاتھ میں رکھنا یہ بھی جائز، جیب میں رکھنا یہ بھی جائز، لیکن اس کو دل میں رکھنا یہ جائز نہیں۔ عزیزان محترم، آئیے میں آپ کو اللہ کے محبوب دانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناؤں۔ کنز العمال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 51-52۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا متاع احبابی، میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا؟ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام کس کو حبیب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے پوچھا اَوَلَيْسَ نَحْنُ أَحِبَّاؤُكَ، کیا ہم لوگ آپ کے احباب نہیں، آپ کے حبیب نہیں؟ مدنی سرکار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے احباب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لائے اور میں ان کا مشتاق ہوں۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ لوگ ان احباب میں شامل ہیں جو صحابہ کے بعد ایمان لائے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی ظاہری زمانہ حیات میں زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی امی پر اپنی کروڑوں اربوں خربوں قدموں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں اپنے احباب میں شامل فرمایا۔ تو عزیزان محترم، حبیب کا اطلاق یہاں مخلوق کے لیے ہے، لیکن احب اور اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت احب اور اشد نہیں تو پھر بندہ پورا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دل سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، اپنی سماعت اور بصارت سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ ہمیں کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہم پر کرم فرمائے۔ عرض کیا گیا حضور یہ بتائیے اللہ کی محبت کا یہ مقام ہمیں کیسے حاصل ہو کہ انسان، کیونکہ یہ جو محبتیں ہیں نا
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا یہ جو محبت ہے نا، شہوات کی محبت جو ہم نے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے، اس میں عورتوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت ہے، مویشیوں کی محبت ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہے۔ یہ محبت تو رب نے رکھی ہے، لیکن بات یہ ہے ان محبتوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور غالب کون سی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ جب ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہو جائے، ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں دنیا کی یہ محبتیں جمع ہوں اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی محبت ہو، تو یہ جو اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے، یہ محبت ان تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ عرض کیا گیا حضور یہ بتائیے کہ ہمیں یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ یاد رکھ لیجیے، جب تک اللہ تعالیٰ کی جو محبت اشد نہیں ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جس سے ہم کو زیادہ پیار ہوگا تو پھر ہم اس پیار کی وجہ سے اللہ کے قانون کو توڑ دیں گے۔ عزیزان محترم، یاد رکھ لیجیے کہ دنیا کی یہ محبت، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اہل و عیال کی، منصب و مقام کی، اگر یہ محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر انسان اللہ کے قانون کو توڑ دے گا، اللہ کی نافرمانی کو خرید لے گا۔ تو نافرمانی سے بچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت ایک واقعہ بیان کیا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے غلام تھا ایاز، اس کے 65 وزیر تھے۔ اچھا، ایاز بے دام غلام تھا، بادشاہ کو ایاز سے بڑی محبت تھی، ایاز کو بھی بادشاہ سے بڑی محبت تھی۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانے کے لیے وزیروں سے کہا، ایک بیش قیمت موتی ان کو دیا اور کہا اس کو توڑ دو۔ 65 وزیر موجود تھے، کسی نے بھی اس کو توڑا نہیں۔ کہنا حضور یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا نایاب موتی ہے، اس کو توڑیں گے تو بہت بڑی چیز ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کو توڑا نہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلام ایاز کو بلایا اور تمام وزیروں کے سامنے ایاز سے کہا، اے ایاز، اس بیش بہا قیمتی موتی کو توڑ دو۔ ایاز نے ہتھوڑا لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور سارے کے سارے وزیر تھے، وہ کہنے لگا، بے وقوف، تو نے یہ کیا کیا؟ اتنے بڑے قیمتی موتی کو تو نے توڑ دیا، ضائع کر دیا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے بے وقوف میں نہیں ہوں، احمق میں نہیں ہوں، اصل میں بات یہ ہے بے وقوف تو آپ سب ہو جس نے بادشاہ کے حکم کو توڑا۔ یاد رکھ لیجئے، اس قیمتی موتی سے زیادہ شاہی حکم کی اہمیت تھی۔ جب رب کا حکم آیا، جب میرے بادشاہ کا حکم آیا، تو میں نے
اپنے بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے حکم پر میں نے اس قیمتی موتی کو توڑ دیا، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم قیمتی تھا، اس کے مقابلے میں اس موتی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، اگر حکم ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بادشاہی ہے تو کس کی ہے؟ بڑائی ہے تو کس کی ہے؟ سپریم پاور ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ارے رب کی خاطر اگر تم نے سب کچھ گوارا کر لیا تو پھر رب ذوالجلال تمہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگوہی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ارشادات عالیہ میں سے کہ بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے راستے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا آپ کی قیمت کیا ہے؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، آپ کو راضی کرنے کی کیا قیمت ہے؟ آسمان سے آواز آئی دونوں جہاں۔ انہوں نے فوراً کہا یا اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتلائی ہے، ارے ابھی قیمت اور بڑھائیے، دونوں جہانوں کے بدلے میں آپ سستے معلوم ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ بات سمجھ میں رکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دونوں جہانوں سے افضل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے۔ مغلیہ دور کا شہنشاہی دور تھا، مغلیہ دور شہزادے موجود تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برسر منبر کھڑے ہو کر کہا اے لوگو، اے مغلیہ شہزادوں ذرا غور سے سننا، ولی اللہ دہلوی اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ دل رکھتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کے کچھ موتی پنہا ہیں، اور آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ کوئی رئیس ہو تو میرے سامنے آئے۔ مغلیہ شہزادوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ولی اللہ کے دل میں کچھ موتی پنہا ہے کوئی ہم جیسا رئیس تو پھر ہمارے سامنے آئے، کیونکہ تمہاری روایتیں، تمہاری وزارتیں، تمہاری سلطنتیں یہ سب زمین کے اوپر رہ جائیں گی اور تمہیں 2 گز کفن میں لپیٹ کر خاک میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت تھی۔ حقیقت بات تو یہی ہے جو کچھ ہے وہ زمین کے اوپر ہے، لیکن جو دل کی دنیا جس کی آباد ہے، جس کی دل کی دنیا میں رب ذوالجلال کی محبت کا باغ لگا ہوا ہے، وہ دل بہت قیمتی باغ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایسا محترم حضرت کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا گیا، حضور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دل تو جانور کے دل میں بھی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے، سب کے دل میں ہے، سب کے جسم میں دل ہے نا، انسان ہو یا جانور، اس کے جسم کے اندر
وہی کیوں اہل دل کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، اہل دل وہ ہیں جو اللہ کو اپنا دل دے دیتے ہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر سینے میں دل رکھا ہے اس کو دل دے دیتے ہیں تو دل کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیمتی ہے، ان کو دینے سے یہ دل اور بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ بس اہل اللہ اپنا دل اس ذات پاک کو دیتے ہیں جس نے دل عطا کیا ہے، اسی لیے وہ اہل دل کہلاتے ہیں۔ عزیز محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کرم فرمائے۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اولیاء اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے دیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے دیا۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضرت یہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے دوستوں کی رفاقت میں بیٹھنا یہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کیا شاعرانہ تخیل ہے۔ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب اگر میں تو اس سے بھی آگے کی بات کروں، بہت سارے مریدین موجود تھے، آستانے پر محفل سجی ہوئی تھی، حضرت نے فرمایا یک زمانہ صحبت بالیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا۔ ایک زمانہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت بیریا سے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضرت وہاں 100 سال کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں 1,00,000 سال آپ نے فرما دیے۔ فرمایا 1,00,000 سال ابھی کم ہے، اس لیے جب انسان اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی صحبت میں آتا ہے، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، ارے جب تو ان کی صحبت اختیار کرے گا، ان کی ہمنشینی اختیار کرے گا، رب ذوالجلال تیری بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دے گا۔ ارے یہ 100 سال کی عبادت کیا اہمیت رکھتی ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ عزازیل کتنا بڑا عبادت گزار، پرہیزگار، زمین کے چپے چپے پر اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ عزازیل ہی رہا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے کہ جب رب ذوالجلال جس پر کرم فرماتا ہے، جب وہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو پھر اس کی بدبختی رب ذوالجلال خوشبختی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہم نے تو کتابیں پڑھ لی ہیں، میں نے کہا بات یہ ہے کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں، ہم نے تو کتابوں کے چند اسباق پڑھے ہیں، ہم باقاعدہ کسی مدرسے سے فارغ تحصیل نہیں ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ پیر صاحب کبرا رحمت اللہ علیہ کے توسل سے، بارگاہ رسالت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سینے میں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا ہے۔ میں نے وہ بات یہ ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، مجھے ایک صاحب مل گئے، کہنے یار کیا یہ آپ باتیں کرتے ہیں، کیا پیری مریدی والی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ میں نے کہا آپ نے کتب پڑھی ہیں، آپ کتب بھی نہیں کرتے ہیں، چھوٹا کا کتے والا کا ہے نا، اس کتب میں ہے۔ میں نے کہا آپ نے کتب بھی نہیں کی ہے اور ہم نے کتب بھی نہیں کی ہے، ہم نے حضور غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے۔ تم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے کتب بھی نہیں کی ہے، ہم نے ان کو پڑھا ہے جو ہر وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے، کتابوں سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کتابوں سے ظاہری علوم آتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے جس کو بارگاہ رسالت سے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ مل جائے، سمجھ لیجئے اس کا بیڑا پار ہے۔ ایک بڑا پیارا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، محفل لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، میں خانے میں ساقی موجود ہے، بھر بھر کر جام پلائے جا رہے ہیں، یہ عشق و محبت کے جام ہیں جنہیں مرشد کی بارگاہ سے یہ جام پلائے جا رہے ہیں۔ عرض کیا حضور، جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کو نسبت مل جاتی ہے، تو کیا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہو گیا ہوں، صاحب نسبت ہو گیا ہوں؟ سوال سنیے، حضرت کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ حضور مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا ہوں؟ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا ہے، رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات میرے سینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت جلال میں آ گئے، حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سنیے گا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے، جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو خود پتا چلا تھا یا آپ کے دوستوں نے بتایا تھا کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ بھائی ہم بالغ ہوئے تو ہمیں کس نے بتایا؟ پڑوسی نے بتایا کیا؟ ہمیں خود پتا چلا کہ ہم بالغ ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اہل اللہ کے فیضان صحبت سے، ذکر و فکر سے، گناہوں سے بچنے سے جب روح بالغ ہو جاتی ہے، اللہ والی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کچھ اور ہی جان آ جاتی ہے، درد بھرا دل عطا ہو جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال کی معیت خاصہ عطا ہو گئی ہے۔ حضرت کی خدمت میں ہم ایسے سوالات کرتے تھے، حضرت بڑے پیارے انداز میں حضرت کی خدمت میں جو بھی سوال کیا، حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا۔ حضرت ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا، اماں جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھے جگہ دینا، میں سوئی ہوئی ہوں، مجھے جگہ دینا، ایسا نہ ہو کہ میں سوتی رہ جاؤں اور بچہ پیدا ہو جائے۔ ساس نے جواب دیا، بیٹی جب تیرے بچہ پیدا ہوگا نا تو ایسا درد شدید پیدا ہوگا تو خود بھی جاگے گی اور محلے بھر کو جگائے گی۔ حضرت نے فرمایا جب اللہ اپنی محبت کا درد کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر وہ خود بھی جاگتا ہے اور لوگوں کو بھی جگاتا ہے۔ اس درد کو لیے ہوئے جدھر سے گزرتا ہے اللہ کی محبت کا پیغام نشر کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ عزیزاً محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ اپنے درد سے مجبور ہوتا ہے، وہ اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی معاشرے میں ہو اور وہ اللہ کو یاد نہ کرے۔ عزیزاً محترم، آج کل ایک لوگ سوال اور بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب
اب کہاں ہے اہل اللہ؟ کہاں ہے بایزید بستامی؟ کہاں ہے جنید بغدادی؟ کیوں بھائی کیوں؟ دیکھیں ایک بات ذہن رکھیے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا حضور یہ لوگوں کا سوال ہے، آپ مجھے بتائیے۔ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کے دروازے قیامت تک کھلے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کا دوست بننا چاہے، اللہ کا پیارا بننا چاہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کرنا چاہے، وہ اللہ کا پیارا بن سکتا ہے۔ بات یہ ہے ولایت کے دروازے تو کھلے ہوئے، جو کہتے ہیں نا سب ولایت نہیں، کہتے صاحب اس وقت بایزید بستامی کہاں، جنید بغدادی کہاں، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہاں؟ ارے یاد رکھ لیجئے قیامت تک اللہ کے دوست ان کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ رب کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سبحان اللہ تو بول دیجیے، ارے بلند آواز سے بول، اور بلند آواز سے بول، ارے سوئیوں تھوڑے اور بلند آواز سے۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ بھائی، سچے لوگ ہیں جبھی تو ساتھ ہو گئے نا۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا حضور کتنی ان کی صحبت اختیار کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، معاشی معاملات ہیں، معاشی معاملات کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ نہیں آ سکتے، درود شریف کی محفل میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے، ختم خواجگان نقشبند کی محفل میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے پاس ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیوی بچے بھی تو کوئی اہمیت رکھتے ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مطلب بات یہ ہے بھائی جو جتنی محنت کرے گا، میں نے پہلے عرض کیا نا، ایک پڑھتا ہے کتب، کتے والا کاف، کتب بھی نہیں کرتا، کتابیں پڑھتا ہے۔ ارے ہم نے کتب تو چند پڑھی ہیں لیکن کتب بھی نہیں زیادہ کی ہے، بڑا جو کاف ہے یعنی اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اور رب ذوالجلال نے بارگاہ رسالت سے علوم مصطفیٰ کے خزانے ہمیں عطا فرمائے۔ ارے آ جائے کوئی پتہ تو چلے۔ وہ بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں، جو بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، صاحب نسبت کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نسبت کون ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے اس کی دو نشانیاں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھے نا، اللہ نے اپنے دوستوں کی شان بیان کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جو میرے نبی کا غلام ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اور ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہو، گناہوں سے بچنے والا بھی ہو، خلوت اور جلوت میں ہماری نافرمانی سے بچنے والا بھی ہو۔ میت عامہ تو ہم سب کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میت خاصہ
خاص جو نسبت ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو خلوت و جلوت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اسی لیے تو سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب اگر پڑھنا ہے نا، ایک کتاب ہے عوارف المعارف، کیا نام ہے؟ عوارف المعارف، یہ لکھی ہوئی ہے سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس سے لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کو پڑھو تمہیں پھر سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ملے گا۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب جب کتاب پڑھو نا تو پہلے ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس کو صاحب کتاب جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو اس کا ایصال ثواب کرو، پھر دیکھیے کہ جو مصنف ہے جس نے کتاب لکھی ہے اس کا فیض رب ذوالجلال تمہیں عطا فرمائے گا۔ عزیزاً محترم، میں نے عرض کیا نا، لوگ کہتے ہیں صاحب اب ولایت کا راستہ بند ہے، ایسا نہیں ہے، ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں کیا آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ حضرت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں دکھا، ارے ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے ماں باپ نے یہ بتا دیا ڈاکٹر شکیل تو آیا ہے تو رب کی وحدانیت کو ماننے والا ہے، تیرے ماں باپ بھی رب کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں اور تو بڑے پیر کا غلام ہے۔ ہمارے بچوں کو جب گٹی دی جاتی ہے نا تو یہ اس کو گانے نہیں سنائے جاتے بلکہ کیا کہا جاتا ہے، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب میرے یہاں عارفہ پیدا ہوئی، فرمایا میری کنیز کو کہہ دینا، اپنی زوجہ سے کہہ دینا جب عارفہ کو دودھ پلائے جھولے میں ڈالے تو کیا کہے، بجائے گانا سنانے کے الٹی سیدھی لوریاں دینے کے، جب اس کو جھولا بھی جلائے، کیا کرے، جھولا بھی جلائے اور اس کو دودھ بھی پلائے تو پھر وہ کیا کرے، وہ کیا کرے، درود پاک پڑھے۔ جب وہ درود پاک پڑھ کر اس بچی کو دودھ پلائے گی، اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں نور مصطفیٰ رب عز و جل داخل کر دے گا، لوری کی لوری ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ ارے آؤ تو صحیح، کسی صاحب نسبت کے پاس آؤ تو صحیح، پھر تو میں دیکھو کیا ملتا ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے، خود غرض ہے نا ہم لوگ، سیلفش۔ ارے اللہ کے بندوں کے لیے جینا سیکھو، جو چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ جو ساری کی ساری مخلوق ہے یہ کون ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ یاد رکھ لیجئے جو کسی کے خاندان سے محبت کرتا ہے پھر جو خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، رب ذوالجلال
ہمیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، دکھا نہیں، دکھا تو دی ہے۔ وہ جو بدبخت جو کرتے ہیں نا، کوئی ڈپٹی صاحب ہے، کوئی کیا صاحب ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ارے بھائی سیدھی راہ چلا، ہم نے سیدھی راہ دیکھ تو لی ہے۔ پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے کان میں اذان دلوا دی، کٹی دلوا دی، اور کہا یہ تو بڑے پیر کا غلام ہے۔ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کا غلام ہے، یہ کسی اور کا نہیں، یہ تو میرے غوث اعظم، اس کی غلامی میں ہم نے اس کو دے دیا ہے۔ بھائی بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے نا، ہم پیدا ہوتے ہی اس کو حضور غوث اعظم کی غلامی میں دے دیتے ہیں۔ کس کی غلامی میں؟ اس لیے میرے بیٹا جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کا نام لکھا ہوا غلام زادہ، غلام زادہ حافظ محمد حکیم لکشمندی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں صاحبزادہ، میں کہنا اس کا باپ بھی غلام ہے، اس کا باپ بھی غلام ہے۔ یہ حضور صاحبزادہ پیر محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، دھمکولوی، فاروقی رحمت اللہ علیہ کا غلام ہے۔ ارے غلام کا بیٹا غلام زادہ ہوتا ہے، صاحبزادہ نہیں ہوتا۔ صاحبزادہ تو جب بنے گا جب یہ قرآن و حدیث کا عالم بنے گا، دین کا خادم بنے گا، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ ابھی تو غلام زادہ ہے، کیا ہے؟ تو غلام کا بیٹا غلام زادہ ہوتا ہے، صاحبزادہ نہیں ہوتا۔ صاحبزادے تو دوسرے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو عزیزان محترم، قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم نماز میں کہتے ہیں نا، اللہ میں سیدھی راہ پر چلا۔ کون سی راہ پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اس راہ پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ یاد رکھ لیجیے، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے: نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ فرمایا 4 گروہ ہیں، اور صالحین کا گروہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ صالحین سے دنیا خالی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو اچھا سا، ارے بھائی زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو گالی نہ دو۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو زمانے کو گالی نہ دو۔ زمانہ یہ تو میرے نبی کا زمانہ ہے، اسی تو پڑھتے ہیں لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ میرے آقا کا زمانہ۔ بلند آواز سے بولیے، محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے، خاتم الانبیاء کا زمانہ ہے۔ زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ یہ میرے آقا کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زمانہ ہے تو پھر اس زمانے کو گالی نہ دو۔ تو صالحین ہمیشہ ہیں، صالحین کا دور ہمیشہ سے رہے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرما دے، ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے نسبت کو قائم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، ایک مزیدار بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں وہ رہتا تھا، لیکن اس کے اندر پانی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ پانی کہاں سے آتا تھا؟ باہر سے۔
قلعے کے اندر اپنے کوئی پانی کا ٹینک نہیں تھا، پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا. جیسے آج کل ہمارے یہاں پانی کہاں سے آتا ہے؟ واٹر سپلائی سے. اور واٹر سپلائی پر دہشت گرد قابض ہو جائے تو کہانی ختم. ایسا ہی ہے نا بھائی. لیکن آج کل تو ماشاءاللہ ہم نے بورنگ کروا رکھی ہے. اب جگہ جگہ پہ بورنگ ہے، بھلے کوئی قبضہ کرتا رہے تو کرتا رہے. الحمدللہ ہمارے پاس بورنگ کا سسٹم ہے. تو جن کے پاس واٹر سپلائی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں. آئے دن ہڑتالیں، آئے دن پانی نہیں ہوتا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ایک مرتبہ تو کسی بے وقوف نے یہ افواہ اڑا دی کہ صاحب پانی میں زہر ملا دیا ہے. ہم لوگ کی زندگی بڑی پیاری ہے. اگر پتہ چل جائے کہ صاحب یہ 1000 بسکٹ ہے اور 1000 بسکٹ میں ایک بسکٹ جو ہے وہ زہریلا ہے، ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی 1000 بسکٹ میں سے کوئی ایک بسکٹ بھی کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا یار؟ کھا لینا چاہیے. ایک ہی بسکٹ تو ہے. اب یہ کہہ رہا بھائی بات سنو ڈاکٹر صاحب، یہ کیسی بات کرتے ہو سکتا ہے یہ 1000 میں ایک بسکٹ ہی خطرناک ہو تو پھر ایسا ہی ہے نا. تو بھائی بات یہ ہے الحمدللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اس کا ایک وزیر تھا، بڑا چالاک قسم کا تھا. یہ جو مشیر تھا بہت چالاک تھا. بادشاہ کے جو مشیر ہوتے ہیں نا سمجھدار ہونے چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ کے زمانے میں بڑے فسادات ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ کے زمانے میں بڑے فسادات ہیں. آپ نے فرمایا ہم سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے مشیر ہم تھے. ان کو مشورہ ہم دیتے تھے اور ہمیں مشورہ تم دیتے ہو. ہمارے مشیر تم ہو تو تمہارے جیسا مشیر ہوگا تو فساد ہی ہوگا. ارے ان کے مشیر تھے ہم، اس لیے امن تھا، اور ہمارے مشیر ہو تم، انہیں گڑبڑ ہوگی. بادشاہ کا مشیر بڑا چالاک تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں اندر کوئی بورنگ کروا لیں، اگرچہ کھارے پانی کا چشمہ ہو، وہ ضرورت کو مٹا دیتا ہے نا، ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. نے کہا آپ بادشاہ سلامت. بادشاہ نے کہا تو کسی مولوی کے پاس رہا ہے، کسی ملا کی صحبت تو نے اختیار کی ہے. ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا دیکھو میں آپ جو کہہ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے نا وہ اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے. بادشاہ نے بات سنی نہیں، مانا نہیں. ہم اگر اس کو یار کسی کو کہتے ہیں یار آپ دین سیکھو، نماز پڑھنا سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو، یار اللہ اللہ کرنا سیکھو، آ جاؤ. کہنے یار کیا کروں، بیوی بچوں کو بھی تو ٹائم دینا پڑتا ہے نا. ہاں رات کو شادی میں 2 بجے تک بیٹھے رہیں گے تو کوئی بات نہیں. کہنا یار بھی کوئی بات نہیں ہے تو رات بنائیے عیش و عشرت کے لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا دلہا دلہن آتے تھے، دلہا دلہن آتے تھے تو مووی خالی سٹارٹ ہوتی تھی. اب تو دلہن ناچتی ہے دلہے کے ساتھ. کیا بے حیائی کا دور ہے. ہزاروں روپیہ دیا جاتا ہے اور پھر اس پر کہتے ہیں صاحب ہم کتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں. تم کتنے ایڈوانس ہو گئے، کل ایسا ہو تم کپڑے اتار کر پھر تم ناچو گی، کیونکہ بیوٹی پارلر کا لشکارہ ہے. اور یاد رکھ لیجیے ہمارے گورنر صاحب نے ایک بات کہی تھی، گورنر حکیم محمد سعید، اس نے بات کہی تھی. اس نے کہا اگر تم ملک سے فحاشی بے حیائی کے اڈے ختم کرنا چاہتے ہو تو سن لو، تم ملک سے بیوٹی پارلر ختم کر دو. بیوٹی پارلر ختم کر دو، یہ فحاشی کے اڈے ختم ہو جائیں گے. اور دوسری بات ہمارے علامہ صاحب نے کہی تھی 1960 کے عشرے میں، فرمایا اگر تم ملک سے جرائم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو یہ پولیس کا محکمہ ختم کر دو، آدھے جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ دونوں باتیں. ایک اور بات کہی تھی وہ صحبت کے حوالے سے. حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب بات ہے 1960 کی، جب ہم تھے بچپن میں حضرت، اور ہمارا تو بچپن میں نہیں تھا، ہم تو ماں کے باپ کی پشت میں تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، باپ کی پشت میں تھے. میں جب اس دنیا میں آیا اس وقت ایک بزرگ کا انتقال ہوا تھا. اسی دن ایک بزرگ کا انتقال ہوا تھا. اور وہ شب کون سی تھی؟ 12ویں شب تھی. میں ہر 12ویں شب میں اس بزرگ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں، اور اس بزرگ کا جس دن انتقال ہوا اسی دن میری اس دنیا میں آمد ہوئی ہے.
اپنی بات کرتا ہوں، 12ویں شب میں تو چونکہ ان کا اس 12ویں شب بھی منایا جاتا ہے. تو حضرت بات یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ نے کہا کہ میں تو نہیں مناتا بھائی. میں کہا ٹھیک ہے نہ بنا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. حملہ ہو گیا اور کسی بادشاہ کو پتا چل گیا کہ اندر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. 5 دریا تھے جس سے پانی آتا تھا، 5 دریاؤں سے پانی آتا تھا، پانی بند کر دیا. جو پانی بند ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اندر قلعے کے اندر پانی نہیں پہنچا. سارے شہزادے شہزادیاں، وزیر سفیر بادشاہ سب کے سب پیاسے مر گئے اور دنیا سے چلے گئے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تسی اپنے دل کو زندہ رکھو. کس کو زندہ رکھو؟ دل کو زندہ کرو. جب تم اللہ اللہ کرو گے، ارے جب تو اللہ اللہ کرے گا، رب ذوالجلال تیرے دل کو زندہ کر دے گا. اور جب تیرا دل زندہ ہو جائے گا نا، یاد رکھ جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اللہ، جس کا زندہ ہو جاتا ہے پھر رب ذوالجلال اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دیتا ہے. ہوا کیا؟ ہمارے پاس 5 دریا ہیں. ہم جو ذائقے چکھتے ہیں، زبان ہے، ناک ہے جس سے سونگتے ہیں، آنکھ ہے جس سے دیکھتے ہیں، کان ہے جس سے سنتے ہیں، ہاتھ ہے جس سے محسوس کرتے ہیں. یہ جتنی طاقتیں ہیں، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے جب تک یہ طاقتیں کام کرتی ہیں. اور جب انتقال پر ملال ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بیوی کہتی ہے ہائے میرے سر کے تاج تسی کدھر چلے گئے؟ بیٹی کہتی ہے بابا بابا میری بات تو سن لو. مینیجر آتا کہتا ہے حضور یہ نوٹ تو گر لیجیے، یہ نوٹوں کی گڈیاں ہیں. بس اب نہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ بیوی کی آواز سنتا ہے، نہ بچے کی آواز سنتا ہے، نہ مینیجر کی آواز سنتا ہے. دنیا کا سارا ساز و سامان وہ دنیا میں رہ جاتا ہے اور لوگ اس کو سیدھا مٹی کے اندر دفنا دیتے ہیں. اور وہاں جو چیز کام آتی ہے وہ چیز کیا کام آتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. جس کا دل رب ذوالجلال اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتا ہے، یاد رکھ لیجئے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے اس وقت بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. بس بات یہ ہے جو شخص سارے کام دنیا والے کرتا ہے تو بھائی بات یہ دنیا کی طاقتیں سب کی سب یہاں رہ جائیں گی. اصل طاقت کیا ہے؟ وہ ہے انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے آباد کرے. عزیز محترم یہاں ایک بات اور چھوٹی سی عرض کر دوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بارگاہ رسالت سے جس کو فیض ملتا ہے نا، رب ذوالجلال اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. حضرت اس کی ایک مثال دیتے تھے، بڑی اور سنیے گا، اس پہ بیان ختم ہو رہا ہے، ہم اپنے بیان کو سمیٹنے میں آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ پیری مریدی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود ہیں. کیونکہ میں نے ایک بات دیکھی، امام جب تک مصلی پہ ہوتا ہے سارے مقتدی جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب مقتدی ہوتے ہیں. امام جیسے مصلی سے ہٹتا ہے یہ سارے مقتدی امام ہوتے ہیں اور امام بیچارہ مقتدی ہوتا ہے. سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. وہ اس لیے کہ بیچارہ 2 پیسے کا ٹٹو معذرت کے ساتھ. تو وہ کیا ہے، گھر میں بچے اس کے فاقے سے گزر رہے ہیں، ان کو تھوڑی پتا ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے. ہماری تنخواہ ہونی چاہیے 80,000 روپے، ہماری تنخواہ ہونی چاہیے 50,000 روپے. اور جو ہمیں امامت پر کرائے اس کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے 5,000 روپے، 8,000 روپے، 10,000 روپے. کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے بچ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کہتے ایسا امام چاہیے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، کچھ بھی نہیں کرتا ہو. میں نے کہا ایک ہے امام وہ
وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. اس کو خط لکھیں گے کہ حضور آپ کھاتے بھی نہیں ہیں, آپ پیتے بھی نہیں ہیں, آپ شادی بھی نہیں کرتے, تو پھر ایسا کیجیے آپ حضور تشریف لے آئیے, پھر تو سارے کام آسان ہیں. وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں, فرشتے پیتے نہیں, نہ وہ شادی کرتے, نہ ان کو شادی کی طلب ہے. اچھا وہ سوتے بھی نہیں ہیں, ان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی, ان کو اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی. فرشتوں کی سارے بس میں. ہم تو تھکتے بھی ہیں بھائی, رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح اٹھنا محال ہے, ٹھیک ہے نا, زیادہ محنت کر لیں گے تو تھکاوٹ بھی ہوگی, اکتاہٹ بھی ہوگی, بھوک بھی لگتی ہے, شہوت بھی ہوتی ہے, سارے کام ہوتے ہیں. یہ دوڑیے, میں آپ سے زیادہ زبان کا چٹ کھا رہا ہوں, مجھے بہت پسند آتے کھانے, بہت میں شوق سے کھاتا ہوں. ایک بات عرض کرتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے, میں ان کھانوں کے چکر میں رات کی جو شادیاں ہیں نا, ہمارے شیخ الحدیث علامہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب نوبت برکات مالیہ فرماتے ہیں کسی عالم صاحب کو چاہیے کہ وہ شادی میں شرکت نہ کرے. یہ جو آج کل کی شادیاں ہیں رات کے 2 بجے 3 بجے, کیونکہ فجر کی نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جو رات کے 3 بجے جو سوئے گا وہ فجر کی نماز پہ مصلی امامت پر کیسے آئے گا, وہ اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا, وہ اپنے دنیاوی کام کاج کو کیسے انجام دے گا. تو عزیزان محترم, ہمارے بزرگوں کی بات میں عرض کرتا ہوں, 2 عاملے تھے گرے. ایک صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اپنے لیے جیو, یہ کیا ہے, کس کو کیا دم کرنا, کس کو کیا تعویذ دینا, یہ تو سیلفش والا دور ہے, چال بازی کا دور ہے. اچھا حالانکہ اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص ہے, میں نے بتایا نا کتے والا کاف ہے, وہ کتب پڑھتا ہے, ہم کتب پڑھتے ہیں, ہم بزرگوں کی جوتیاں ہم نے سیدھی کی ہیں, اور ان سے بارگاہ رسالت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علوم مصطفیٰ کا خزانہ عطا فرمایا ہے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا یار بات کرتے ہو. میں نے کہا یار میں تمہاری مثال ایک دیتا ہوں, بڑی پیاری مثال. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی پر لکھا یہ واقعہ بھی. اچھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ جب تک مولوی تھے, علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت آیا, انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک و مولا میرا وقت آخر ہے, میں جا رہا ہوں, مجھے بتائیے امانت میں کس کو دے کر جاؤں, کون ہے جس کو یہ امانت دی جائے. فرمایا کونیا میں چلے جاؤ, وہاں مولوی جلال الدین رومی ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ نعمت عطا فرما دو. جب مولوی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے, یہ کون تھے, یہ شہنشاہ خوارزم کے نواسے تھے, یعنی جدی پشتی امیر و کبیر تھے. اور جب یہ بخاری شریف کا درس دینے جاتے تھے نا تو پالکی میں بیٹھ کر جاتے تھے. کس میں, پالکی میں بیٹھ کر. اتنی شاندار سواری ہوتی تھی پالکی, جیسے آج کل کسی کے پاس پجیر ہو, لینڈ کروزر. ابھی لینڈ کروزر یہاں گلیوں میں کہاں آئے گی. آپ شکیل کے پاس اگر لینڈ کروزر ہو بھی, اور ہو بھی سکتی ہے, میں بھی پاسبل, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس گلی میں کوچوں میں گاڑی آئے گی, گاڑی کیسے, یا تو گلی چھوٹی پڑ جائے گی یا گاڑی چھوٹی پڑ جائے گی, دونوں میں سے ایک ہی کام ہے. تو بات کیا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ نے دیکھا, نگاہ کرم فرمائی, اور ایسی نگاہ کرم فرمائی جو آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے مولوی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب اطہر میں داخل کر دیا, اور آپ فرمانے لگے کہ اب میں مولوی نہیں ہوں, اب میں مولانا روم ہوں. پہلے مولوی تھا, لیکن جب سے میں شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی مجھے ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا بنا دیا ہے. مولانا کے معنی ہے سردار. اصل تو یہ تھا جو داڑھی رکھے وہ مولانا ہے, ہمارے یہاں بڑے اچھے مولانا کے معنی سردار کے. میں نہیں کہ داڑھی تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, پھر وہ داڑھی والا کے بیچارہ کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا نا, مولوی صاحب کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو حلیہ اختیار کیا ہے پھر اس کا خیال بھی کیجیے, اس کا خیال بھی کیجیے, اس لیے کہ جو حلیہ آپ کا ہے, اگر آپ نے اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا ہے تو پھر کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے لوگ مثال دیں کہ یار داڑھی والے ایسا کام کرتے ہیں. وہ پتہ چلا وہ ایک پٹھان تھا, کوئی پٹھان ہو تو معاف کر دینا, کوئی بیان سن لے وہ بھی معاف کر دینا, بھائی صاحب ہاتھ جوڑ کے
ہم سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر آدمی سنے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, وہ پٹھان جو ہے مسجد میں آیا تو اللہ اللہ کر رہا تھا, تسبیح چل رہی تھی, جب باہر نکلا تو ہیروئن بیچ رہا تھا, اسلحہ بیچ رہا تھا. کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنا بات سنو, وہ اللہ کا کام تھا, یہ اپنا کام ہے. ہم دونوں کام کرتا ہے کوچا, ہم یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا. بات ساری یہ ہے کہ دو آملے تھے, گر گئے. آملہ ہوتا نا, آملہ گر گیا. ایک آملہ لگ گیا کسی پنساری کے ہاتھ میں, پنساری کے ہاتھ میں لگا. اس نے کہا بھائی مجاہدہ کرو گے, کچھ بننا چاہتے ہو؟ دو تھے, ایک سے کہا تو بننا چاہتا ہے, اس نے کہا میں تو نہیں بننا چاہتا یار. دوسرے نے کہا میں بننا چاہتا ہوں, کچھ بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر بننا چاہتا ہے تو چونکہ گیلا گیلا تھا اس پر پنساری نے کیا کیا, سوئیاں لگائی, ایکو پنچر کیا. اس کو ایکو پنچر کا علاج بڑا مشہور ہوا تھا کسی زمانے میں. اس کو ایکو پنچر کیا, جگہ جگہ پر سوئیاں لگائی. سوئیاں لگانے کے بعد اس کو آگ میں ڈالا, اس کو پکایا, اس کو شیرے میں ڈالا, اور شیرے میں ڈال کر اس پر چاندی کے ورق چڑھائے. اب اس کو مرتبان میں رکھ دیا. اتنے سارے مجاہدے سے گزارنے کے بعد اب اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ اب وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ فرمایا بادشاہوں کو دیا جا رہا ہے, امیروں وزیروں سفیروں کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دل کو قوت دینا چاہتے ہو یہ آملہ کھا لو, اللہ تعالیٰ تمہیں دل کو تمہارے قوت عطا فرمائے گا. وہ جو دوسرا آملہ تھا, جو نہیں بابا مجھے سنیا نہیں چکونی, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, ہم تو خود ہی کچھ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی. ہم تو جو کچھ ہیں, ہم جو کچھ کریں گے اپنی تصویر سے کریں گے, اپنے معاملے سے کریں گے. وہ پڑا رہا, دھوپ میں سڑتا رہا. بندی آیا, بندی نے اس کو اٹھایا, جمع کیے, جمع کرنے کے بعد اس کو بھی اس نے پنساری کی دکان پر پہنچا دیا. اب اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ کوڑیوں کے بھاؤ. انہوں نے کہا بھائی میرے کو قبض ہو گیا ہے, آپ مجھے اسی کوئی دوائی دے. انہوں نے کہا بھائی یہ جو ترفلا ہے نا, یہ ترفلا, یہ جو ہے یہ نام ہے ہڑ, یہ اس کو پیس لو اور پیس کر اس کو پھانک لو تو تمہاری قبض ٹوٹ جائے گی, تمہارا پخانا ٹٹی صاف ہو جائے گی. انہوں نے کہا یار دیکھو, جو محنت سے مجاہدے سے نہیں گزارا گیا وہ کس کام آیا؟ لوگوں کے پخانے صاف کرنے کے لیے. لیکن جو عاملہ جب مجاہدے سے گزارا گیا, اس پر سوئیاں لگی, اس کو جو ہے آگ میں پکایا گیا, پھر اس کو شیرے میں رکھا گیا, اس پر چاندی کے ورق چڑھائے گئے. اب چاندی کے ورق چڑھانے کے بعد جب وہ مجاہدات سے گزرا تو سمجھ لیجئے اس کی قیمت بڑھ گئی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے, حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب, جو ہماری راہ میں کوشش کرے, ہماری راہ میں سعی کرے, ارے ہماری طرف آنے کا ایک راستہ نہیں ہے, رب ذوالجلال اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے. بھائی بات یہ ہے, جسے اللہ تعالیٰ منزل مقصود پر پہنچائے, یہ بتائیے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا. ذکر اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے دل روشن ہوگا. یہ جب دل اللہ اللہ کرے گا, دل جب روشن ہو جائے گا, حق اور باطل کی تمیز آ جائے گی. یاد رکھ لیجیے ہمارے جسم کی خوراک کیا ہے؟ روٹی. اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جس کی کہتے ہیں جسم کو خوراک دو گے تو جسم موٹا تازہ ہوگا, اور جب روح کو طاقت دو گے, اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ کے ذکر کی کثرت کرو گے, اللہ تعالیٰ ہماری روح کو طاقتور کر دے گا. اور یاد رکھ لیجیے جس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے, میرے اور آپ کے آقا وغیرہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہوں, میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں, اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور ہاں جس بات کا وہ ارادہ کر لے, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, فرمایا
مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں چاہت پیدا ہوئی، اے اللہ یہ میرے جتنے دوست موجود ہیں، یہ جو میرے ساتھ درود و سلام کی محفل میں آتے ہیں، ختم خواجگان نقشبند کی محفل میں آتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ ارے دل میں چاہت پیدا ہو تو رب ذوالجلال خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم اسباب پہ نظر کرتے ہیں، ارے ہم مسبب پر نظر کریں جو اسباب پیدا کرتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مالک و مولا ہم بہت نالائق ہیں، ہم جیسا نالائق کوئی نہیں، ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب و مقبول بندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اے اللہ اسی پاکیزہ ہستیوں کے طفیل، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، سونا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہمیں وہ جو ہڑ ہے جو قرض کشا وہ نہ بنانا، ہمیں اس کا مربع بنانا، جب مربع بنے گا اس کی طاقت، اس کی قیمت بڑھے گی۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ جب مٹی چمیلی کے پھولوں کے ساتھ رہتی ہے تو وہ مٹی پھر مٹی نہیں رہتی بلکہ اس میں چمیلی کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب مقبول بندوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی اے اللہ اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرما لے، ظاہر و باطن کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما لے، مجھے بھی میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، میرے جتنے دوست احباب ہیں جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، محبین ہیں، اے اللہ جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، اے اللہ سب کو اور ان کی نسلوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارا یہاں پر آنا جانا قبول فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ماں کے پیٹ سے ہر عضو سلامت لے کر آئے ہیں، جب دنیا سے جائیں تو ہر عضو سلامت ہو، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول بھی فرما لے، یا اللہ قبول بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے۔ اللہم ابلغ روح سیدنا محمد منی تحیتا و سلاما، اے اللہ روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے صلاۃ و سلام کو پیش فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے پیر عتیق الرحمن فاروقی صاحب کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے۔ حضرت کے یہ بڑے صاحبزادے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کا سایہ ہم پر دائر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عمر خضر عطا فرمائے، جس جوش و جذبات کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے، بلکہ جتنے علماء اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، خادمین اہل سنت ہیں، جمیع غلامان مصطفیٰ ہیں، اے اللہ سب کی خیر فرما دے، سب کی خیر میں ہماری خیر فرما دے، جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ، آمین۔